میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ کے اوپر بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض، آخری اعتراض ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی ایک غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ کس کو؟ یزید کو۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یزید کو اپنا جانشین کیوں مقرر کیا، صحابہ کرام کو کیوں نہیں مقرر کیا؟ میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم کلمہ حق کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کو چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی صحابی کو اپنا جانشین مقرر کر دیتے، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عباس کو، جناب حسین کو، عبداللہ بن زبیر کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افضل کی موجودگی میں آپ غیر افضل کو حکمران نہیں بنا سکتے۔ خود نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک لشکر کا کمانڈر کسے مقرر کیا تھا؟ اسامہ بن زید کو، جبکہ ابو بکر صدیق موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، جناب عثمان موجود تھے، جناب علی موجود تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، بدری صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو کمانڈر مقرر کر کے بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ جو افضل ہو اسے ہی کمانڈر مقرر کیا جائے۔ تو اگر امیر معاویہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنے بیٹے کو امیر مقرر کیا ہے، اپنے بعد جانشین مقرر کیا ہے، تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جناب امیر معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ بڑی مشکل سے مسلمان ایک ہوئے ہیں، متحد ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو میں اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دوں اور پھر بعد میں اختلافات شروع ہو جائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ شام کے لوگ، دمشق کے لوگ جو دارالحکومت بن چکا ہے، میرے خاندان کو مانتے ہیں، میرے بیٹے کی قیادت کو قبول کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد جانشین مقرر کیا۔ میرے بھائیوں، جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، رافضیوں کا تعلق ہے، تو میرے بھائیوں انہیں اعتراض صرف یزید کے اوپر نہیں ہے، انہیں تو اعتراض امیر معاویہ کے اوپر بھی ہے، انہیں تو اعتراض جناب عثمان کے اوپر بھی ہے، انہیں تو اعتراض جناب عمر کے اوپر بھی ہے، انہیں تو اعتراض ابو بکر صدیق کے اوپر بھی ہے۔ وہ تو کسی کو بھی خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے جناب علی کے، اور جو جناب علی کی اولاد میں سے ہو۔ اس لیے رافضیوں کی ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے، رافضیوں کی ان سازشوں کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ رافضی تو صرف یزید کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، وہ ابو بکر کے اوپر بھی کرتے ہیں، عمر کے اوپر بھی کرتے ہیں، جناب عثمان کے اوپر بھی کرتے ہیں، امیر معاویہ کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یزید کو ہمارے معاشرے میں ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی شرابی ہو، بدکار ہو، جوا کھیلنے والا ہو، اوباش نوجوان ہو، آوارہ پھرنے والا ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ ان رافضیوں کی باتیں ہیں جنہوں نے جناب عمر فاروق کو معاف نہیں کیا، جناب عمر فاروق کے اوپر اتنے گندے گندے الزام لگائے ہیں، جناب عائشہ کے اوپر گندی گندی تہمتیں لگائی ہیں، وہ یزید کو کہاں معاف کرنے والے تھے؟ یزید کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو جناب حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ سے معلوم کر لیں۔ کس سے معلوم کر لیں؟ جناب حسین کے کیا لگتے ہیں؟ باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔ اگر جناب حسن و حسین آل بیت میں سے ہیں تو محمد ابن حنفیہ بھی آل بیت میں سے ہیں۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، امام ذہبی تاریخ اسلام میں روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں جناب حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ یزید کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، بیعت توڑ رہے تھے، تو کئی اہل مدینہ محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے، انہیں آمادہ کرنے کے لیے، انہیں بغاوت میں شریک کرنے کے لیے۔ محمد ابن حنفیہ سے کہنے لگے، یزید شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس لیے بغاوت کرنی چاہیے، بیعت توڑ دینی چاہیے۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا، جناب حسین کے بھائی نے کہا،
جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کہا تمہیں کس نے بتا دیا کہ وہ شراب پیتا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا؟ میں دمشق میں گیا، اس کے پاس رہا، فرأیتہ مواظبا للصلاۃ، میں نے اسے پابندی سے نماز پڑھنے والا پایا، ملازما للسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر سختی سے عمل کرنے والا پایا، یسأل عن الخیر، وہ تو احادیث پوچھتا ہے، مسائل پوچھتا ہے، دین جاننے کی کوشش کرتا ہے، نماز باقاعدگی سے پڑھنے والا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرنے والا ہے، تم یہ الزامات کہاں سے لے آئے ہو؟ کہنے لگے جب آپ اس کے پاس گئے ہوں گے اس نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا تمہارے سامنے شراب پیتا تھا، میرے سامنے نہیں پیتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے اسے کیا لالچ تھی؟ مجھ سے کیا ڈر تھا؟ میرے سامنے شراب نہیں پیتا رہا، تمہارے سامنے پیتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جرم میں تم بھی اس کے ساتھی تھے، اسی لیے تمہارے سامنے یہ حرکتیں کرتا رہا۔ اور پھر کہا تم غلط بات کہہ رہے ہو، درست بات کہا کرو، حق بات کی گواہی دیا کرو، جھوٹے الزامات اس کے اوپر نہ لگاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جناب حسین کے بھائی، جناب علی کے بیٹے یزید کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یزید عام آدمی نہیں ہے، صحابی کا بیٹا ہے۔ جناب امیر معاویہ نے اسے قیادت کے لیے، امامت کے لیے، خلافت کے لیے تیار کیا ہے۔ جس کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے ہیں وہ شراب پیے، جناب امیر معاویہ خاموش بیٹھے رہیں، کیسے ممکن ہے؟ اور شرابی جہاد میں صحابہ اکرام کی قیادت کر سکتا ہے، رومیوں سے، سپر پاور سے لڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر جناب امیر معاویہ نے سن 50 ہجری کے حج میں یزید کو امیر حج مقرر کیا تھا، اس نے تمام لوگوں کو حج کرایا، حج کا خطبہ دیا۔ جو شرابی ہو، جو بدماش ہو، وہ حج کیسے کرائے گا؟ حج کا خطبہ کیسے دے گا؟ نمازیں کیسے پڑھائے گا؟ صحابہ اکرام اس کے پیچھے کیسے حج کریں گے؟ اس کے پیچھے کیسے نمازیں پڑھیں گے؟ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کے فضائل احادیث سے ثابت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھنے کے سلسلے میں ان کے اوپر اعتماد کیا ہے اور آپ نے انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، آپ نے ان کے رہبر و رہنما ہونے کی دعا کی ہے، اور آپ نے یہ گواہی دی ہے کہ جو پہلا لشکر سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس لشکر کے سربراہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ سن 40 ہجری سے سن 60 ہجری تک مسلمانوں کے بلا شرکت غیر حکمران رہے ہیں، اور ان کے زمانے میں عظیم جہاد ہوا ہے۔ افریقہ کے کئی ممالک فتح ہوئے، سندھ تک جہاد گیا، صحابہ اکرام اور مجاہد وہاں تک پہنچے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور جہاد خود بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جب کوئی جہاد کرانے والا ہو تو اس کی قیادت میں جہاد کرنے والے بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جناب امیر معاویہ سے اور دیگر تمام صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔